بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، احترام مسلم بجا لانے کے لیے ہمیں اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی پیروی کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ مکرم اور معظم اور محترم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں احترام کرنا فرض اعظم ہے۔ پیارے بزرگوں اور بھائیوں، میں اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لہذا سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے تھے اور صرف کام کی ہی بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کو محبت دیتے تھے، نفرت پیدا ہو ایسی کوئی چیز نہ کرتے تھے، قوم کے معزز فرد کا احترام فرماتے تھے اور اس کو قوم کا سردار مقرر فرما دیتے تھے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے خوف کی تلقین فرماتے تھے، اپنے آپ کو مخلوق کی ایذا رسانی سے بچاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملنساری اور خوش اخلاقی اس میں فرق نہ آتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی خبر گیری فرماتے، لوگوں کی اچھی باتوں کی اچھائی بیان کرتے اور اس کی تقویت فرماتے، بری چیز کو بری بتاتے اور اس پر عمل سے روکتے، ہر معاملے میں اعتدال یعنی میانہ روی سے کام لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھچھوڑا پن نام کو بھی نہ تھا، لوگوں کی اصلاح سے کبھی بھی غفلت نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست ذکر اللہ پر ہوتی، جب کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے، اپنے پاس بیٹھنے والے کے حقوق کا لحاظ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے والے ہر فرد کو یہی محسوس ہوتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر گفتگو کرنے والے کے ساتھ اس وقت تک تشریف فرما رہتے جب تک وہ خود چلا نہ جائے، جب کسی سے مصافحہ فرماتے یعنی ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ کھینچنے میں پہل نہ فرماتے، سائل کو عطا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت خوش خلقی ہر ایک کے لیے عام تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم، حیا، صبر اور امانت کی مجلس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شور و غل ہوتا، نہ کسی کی تذلیل ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی سے کوئی بھول ہو جاتی تو نہ اس پر شہرت دی جاتی اور نہ ہی اس کا مذاق اڑایا جاتا۔ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل توجہ فرماتے، نگاہیں حیا سے جھکی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل فرماتے، بچوں کو بھی سلام کرتے، ملنے والے سے اس وقت تک منہ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ پھیر کر چلا جاتا۔ اہل مجلس کی طرف پاؤں نہ پھیلاتے، اکثر قبلہ رو بیٹھتے۔ جب کسی کی بات ناگوار گزرتی تو فرماتے، اللہ اس کا بھلا کرے۔ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے تھے۔ برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے اسے معاف فرما دیا کرتے تھے۔ راہ خدا میں جہاد کی سوا کبھی کسی کو اپنے ہاتھ مبارک سے نہ مارا، نہ کسی غلام کو اور نہ ہی کسی زوجہ کو۔ گفتگو میں نرمی فرماتے، لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جس کو اس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیں۔ طبیعت میں نرمی تھی اور ہر وقت حشاش بشاش سے رہتے تھے، کبھی نہ چلا کر بات کرتے، سخت گفتگو بھی نہ فرماتے تھے، کسی کو عیب نہ لگاتے تھے، بخل نہ فرماتے تھے، اپنی ذات والا کو بالخصوص 3 چیزوں سے بچا کر رکھتے تھے: جھگڑا، تکبر اور غیر ضروری چیزوں میں نہ پڑتے تھے، کسی کا عیب تلاش نہ کرتے تھے، کسی کو اپنے نفس کی خاطر برا بھلا نہ کہتے تھے، صرف وہی بات یا کلام کرتے تھے جو باعث ثواب ہو۔ مسافر کی سخت کلامی اور بے تکے سوالات پر صبر فرماتے، نہ کسی کی بات کو کاٹتے نہ بیچ میں بولتے، کوئی فضول گوئی کرتا تو اس کو منع فرماتے یا وہاں سے اٹھ جاتے۔ سادگی کا عالم یہ تھا کہ بیٹھنے کے لیے کوئی مخصوص جگہ بھی نہ رکھی تھی جو کہ دیگر حاضرین سے ممتاز ہو۔ کبھی چٹائی پر تو کبھی یوں ہی زمین پر آرام فرما لیتے تھے۔ سونے میں کبھی صرف ہاتھ کا تکیہ بنا لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اس قدر صاف ہوتی کہ اگر کوئی چاہتا تو الفاظ گن لیتا، کبھی کہا نہ لگاتے تھے، یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسرے لوگ اگر موجود ہوں تو سن لیں۔ بات چیت کرتے وقت مخاطب کے چہرے پر نگاہیں نہ گاڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔